دبورا دبورا بائبل مقدس میں ایک بہت بااثر خاتون ملتی ہیں۔ یہ نبیہ تھیں۔ ان کا ذکر قضات کی کتاب کے 4 اور 5 باب میں ہوا ہے۔ دبورا خدا کی آواز سنتی تھیں اور لوگوں سے اس کا بیان کرتی تھیں۔ یہ اسرائیل کے لوگوں کا انصاف کرتی تھیں۔ بائبل کے بہت سے عالم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفیدوت کی بیوی تھیں۔ جب بنی اسرائیل کے نانیوں کے ہاتھ دکھ اٹھا رہے تھے، اس وقت میں دبورا نبیہ خدا کی طرف سے وہاں بنی اسرائیل کے لیے مددگار تھیں۔ دبورا اپنی حکمت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ دبورا عبرانیوں کی رہنما اور پرانے عہد نامے میں خاتون قائد کے طور پر تھی۔ انہیں اسرائیل کی قاضی بھی کہا جاتا ہے۔ دبورا افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھیں، اور اسرائیل کے لوگ ان کے پاس انصاف کے لیے آیا کرتے تھے۔ دبورا کی کہانی کا ایک مشہور واقعہ جس میں آپ کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کی افواج نے برق کے زیر سایہ کوہ تبور پر یابین کے لشکر کے سردار سسرا اور اس کے فوج پر فتح پائی، اس میں آپ نے برق کو ہدایت دی تو اس نے فتح پائی تھی۔ خدا کی ہدایت جو دبورا کو ملی تھی کہ 10,000 اسرائیلی سپاہی کوہ تبور پر لائیں، اور اس نے یہ بات برق کو بتائی۔ برق دبورا کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس سبب سے وہ برق کے ساتھ تو گئیں، لیکن آپ نے پہلے سے ہی برق کو یہ بتا دیا تھا کہ تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ سسرا کو ایک عورت نے مارا۔ جنگ میں فتح کے بعد دبورا نے فتح کا گیت بھی گایا۔ اسے دبورا کا گیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسرائیلیوں کی فتح کو منایا اور خدا کی تعریف کی۔ دبورا کی شخصیت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں، مگر نہ صرف وہ آواز آپ کی زندگی یا آپ کے حالات کے لیے ہوتی ہے، بلکہ اس آواز کا مقصد کبھی بڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے یا کسی قوم یا کسی دوست کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کی آواز ہمیں محتاط کرتی ہے اور ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم جنگ میں فتح پا سکیں۔ یہ واقعہ جو دبورا کی زندگی سے منسلک ہے، اس واقعے میں ہم جان سکتے ہیں کہ کس طرح خدا نے برق کو فتح دلائی، اور خدا کی آواز کے سبب سے کس طرح برق نے فتح پائی۔ دبورا نہ صرف خدا کی آواز سنتی تھی بلکہ لوگوں کا انصاف بھی کیا کرتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ ان کے ذریعے آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں، اور آپ کا اپنی نعمتوں کا یوں استعمال کرنا کہ دوسرے اس سے برکت پا سکیں اور دوسروں کی ترقی ہو سکے، یہ خدا کو پسند ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ سب دوسروں میں بھی بانٹیں، اور اس سب کے وسیلے سے لوگوں کی مدد کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔